کشمیر میں مجاہدین نے اسرائیل کے اڈے کو تباہ کر دیا تھا۔ اگلے دن الصبح بھارتی فوج کے ٹرکوں نے نزدیکی دیہاتوں کو گھیر لیا۔ بے گناہ اور بے بس بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر وہ قہر برساتے رہے، ان کے خیموں کو سنگینوں سے چھیدتے رہے۔ بھارتی فوج کے درندے بار بار ان سے مجاہدین کے ٹھکانے دریافت کرتے، لیکن جواب میں سوائے خاموشی کے اور کچھ سننے کو نہ ملتا۔ وہ دیوانہ وار بے بسوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ وہ غیر ملکیوں کے اغوا اور اس خوف سے کہ ان کا انتہائی خفیہ مشن تشت ازبام ہونے جا رہا تھا، انہیں باولا کر رہا تھا۔ دوپہر گئے تک اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد انہوں نے 3 نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ 5 بچیوں اور گاؤں کے 10-15 نوجوانوں اور بوڑھوں کو اکٹھا کر کے لے گئے اور 2 نزدیکی دیہاتوں پر پیٹرول چھڑک کر لکڑی کے مکانوں کو نذر آتش کر دیا۔ دوسری طرف دونوں غیر ملکی قیدیوں کو مجاہدین اپنے مرکز میں لے آئے تھے۔ دونوں کی آنکھوں سے پٹیاں اتار دی گئی تھیں۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اندھے ہو گئے ہوں، کیونکہ ان کے اندازے کے مطابق گزشتہ 3 گھنٹے سے وہ مسلسل حالت سفر میں تھے۔ اس درمیان کبھی پیدل، کبھی خچر کی پیٹھ پر، کبھی کسی مجاہد کی پیٹھ پر اور کبھی کسی گاڑی میں انہوں نے سفر طے کیا تھا۔ دونوں کو نارمل ہونے میں 2-3 منٹ لگ گئے۔ نارمل ہوتے ہی انہوں نے پوچھا، کون ہو تم لوگ اور ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ان کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ان میں سے ایک نے انگریزی زبان میں سوال کیا تھا۔ ان کے سامنے کھڑے لمبے تڑنگے کشمیری مجاہد نے جواب دیا، میرا نام کمانڈر مختار ہے، ہمارا تعلق کشمیر کی تحریک آزادی سے ہے اور ہم تمہیں گرفتار کر کے لائے ہیں کیونکہ تم ہمارے دشمن فوجیوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ اس شخص نے جواب دیا، لیکن ہم نے تمہارے خلاف جنگ نہیں کی۔ کشمیری کمانڈر نے جواب دیا، یہ تو تمہارا بیان ہے جبکہ ہماری اطلاعات مختلف ہیں۔ ہم نے تمہارے ساتھ دشمنوں کے 2 افسروں کو بھی گرفتار کیا ہے جن کی مدد سے تم فرار ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، دیکھو ہم انجینئر ہیں، ہمارا کسی فوج سے یا لڑائی وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تم ہمیں گرفتار کرو گے تو یہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ہمارا تعلق بھارت یا بھارت کی فوج سے نہیں ہے۔ کمانڈر نے کہا، میرے خیال میں آپ دونوں اپنا تعارف کروا دیں تو ہم بات آگے بڑھائیں۔ ان میں سے ایک بولا، میرا نام جیکسن اور میرے ساتھی کا نام ارنی ہے۔ اس مرتبہ جواب دوسرے غیر ملکی نے دیا تھا۔ کمانڈر مختار نے بڑے احترام سے دریافت کیا، آپ کا تعلق کس ملک سے ہے اور آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ جیکسن نے جواب دیا، ہمارا تعلق سویڈن سے ہے۔ ہم ایک باہمی معاہدے کے تحت بھارتی حکومت کی مدد کے لیے آئے تھے۔ ہم اس علاقے میں ٹیلی مواصلات نصب کرنے کے ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ کمانڈر مختار نے ایک لمحے کے لیے باری باری ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس درمیان کمرے میں موجود باقی مجاہدین خاموشی سے اپنی جگہ جم کر بیٹھ گئے۔ کمانڈر بولا، کیا آپ کو یقین ہے مسٹر جیکسن کہ آپ لوگوں نے سچ بولا ہے؟ کمانڈر مختار کے اس اچانک نفسیاتی حملے نے ایک لمحے کے لیے دونوں کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ اس نے بظاہر سنبھل کر جواب دیا، ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس لڑائی کے فریق تو نہیں ہیں۔ کمانڈر مختار نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ہمیں اپنی مکمل تفصیلات مہیا کیجیے، ہم اپنے ذرائع سے آپ کے بیانات کی تصدیق کریں گے۔ اگر واقعی آپ کا تعلق سویڈن سے ہے تو ہم سویڈن حکومت سے آپ کی رہائی کے لیے بات کریں گے۔ اس مرتبہ ارنی نے بڑے نرم لہجے میں اس سے کہا، دیکھو جنٹل مین، ہم سویلین لوگ ہیں اور ہمیں تنگ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اس درمیان 2 مجاہد ان کے لیے پرتکلف ناشتہ لے کر اندر داخل ہوئے تھے۔ کمانڈر مختار نے کہا، مجھے افسوس ہے آپ کو زحمت اٹھانا پڑی اور ناشتے کے لیے کچھ دیر ہو گئی۔ آپ اپنی پسند کے کھانوں سے ہمیں آگاہ کر دیجیے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی خدمت کر سکیں۔ مجھے افسوس ہے آپ کو زحمت اٹھانا پڑی، لیکن اس کے ذمہ دار ہم نہیں، بھارتی فوج ہے۔ مجھے معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ جب تک تصدیق نہ ہو جائے کہ آپ واقعی وہی ہیں جو خود بتا رہے ہیں، تب تک ہم آپ کو کوئی ضمانت نہیں دے سکتے۔ آپ لوگوں کی صحیح شناخت کے بعد ہی ہم کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ کمانڈر مختار نے ان کی توقع سے بڑھ کر بے نیازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ابھی تک وہ ان کے ساتھ بڑا شریفانہ برتاؤ کر رہے تھے۔ جیکسن کا لہجہ خاصا تلخ ہو گیا تھا۔ وہ بولا، لیکن یہ غلط بات ہے، آپ غلطی کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ کمانڈر بولا، ہم اپنے کسی بھی عمل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے لیے کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، لیکن مسٹر جیکسن یا آپ جو کوئی بھی ہیں، اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کم از کم اس پوزیشن میں ابھی نہیں آئے کہ ہمارے کسی اقدام کے غلط یا صحیح ہونے کا فیصلہ کر سکیں۔ میرے خیال سے آپ خود کو نارمل رکھیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ دوسری صورت میں نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ فی الحال آپ ناشتہ کریں، آرام فرمائیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل آیا۔ باقی مجاہد بھی اس کے تعاقب میں باہر آ گئے تھے۔ دونوں غیر ملکیوں نے اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے تھے جہاں
ان کی آنکھیں کھولی گئی تھی۔ لکڑی کا بنا ہوا روایتی کمرہ تھا جس میں 2 پلنگ، 2 کرسیاں، ایک میز رکھی گئی تھی اور ایک کونے میں لیمپ رکھا ہوا تھا۔ دونوں ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر کچھ سوچتے ہوئے دونوں نے ناشتہ زہر مار کرنا شروع کر دیا۔ ناشتہ ان کی توقع سے بڑھ کر پرتکلف تھا، یوں بھی مسلسل بھاگ دوڑ نے انہیں تھکا دیا تھا اور اب وہ بھوک بھی محسوس کرنے لگے تھے۔ اس بات کا علم تو دونوں کو ہی تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور جلد یا بدیر مجاہدین کو اس بات کا علم ہو جائے گا، اس کے بعد یہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ فی الوقت دونوں اسی سوچ میں غلطاں تھے۔ دونوں غیر ملکیوں میں سے ایک، جس نے اپنا نام ارنی بتایا تھا، بولا، میرے خیال میں ہمیں سچ بتانا چاہیے تھا، کم از کم ہم اپنی قومیت صحیح بتاتے، غلط بتانے سے ان لوگوں نے ہمیں رہا تو نہیں کر دیا، ظاہر ہے یہ اپنی شرائط تسلیم کروائے بغیر ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ جیکسن بولا، میرا خیال تھا شاید ان لوگوں نے غلطی سے ہمیں پکڑ لیا ہے، کیونکہ یہ غیر ملکیوں کو تنگ نہیں کرتے، اس لیے ممکن ہے ہمیں رہا کر دیتے، لیکن جیکسن نے نامکمل بات کہہ کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ ارنی بولا، میرے خیال سے بجائے اس کے کہ یہ لوگ خود ہماری اصلیت کا پتہ چلائیں، ہمیں خود ہی انہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے، اس طرح ممکن ہے ان کا رویہ ہمارے متعلق کچھ نرم ہو جائے۔ جہاں تک بھارتی فوج کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ ہمیں ان کے شکنجے سے رہائی دلا سکیں گے۔ تم خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ انہوں نے کیسی مضبوط مورچہ بندیوں میں سے ہمیں اغوا کیا ہے۔ جیکسن نے کہا، ہاں بڑے مضبوط لوگ ہیں اور بڑے منظم بھی، ان کا جال دور اندر تک پھیلا ہوا ہے، معلوم نہیں ہم بھارتی علاقے میں ہیں یا پاکستانی علاقے میں، بہت ہوشیار معلوم ہوتے ہیں۔ دونوں دیر تک اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے، بالآخر وہ اس فیصلے پر مطمئن ہو کر چارپائیوں پر ڈھیر ہو گئے کہ وہ مجاہدین آزادی کشمیر کو اپنے متعلق سچ سچ بتا دیں گے، لیکن اس بات کا انہوں نے عہد کر رکھا تھا کہ اپنے کام کی اصلیت چھپانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر تک سوئے رہے، کیونکہ یہاں وقت کا صحیح اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا، انہیں بند رکھا گیا تھا۔ دروازہ کھلنے پر بھی سامنے حد نگاہ تک پہاڑ اور جنگل ہی دکھائی دیتے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دونوں کی آنکھ دروازے کی آہٹ ہونے سے کھلی تھی۔ اس مرتبہ 2 مجاہد اندر داخل ہوئے جن کے ہاتھوں میں ان کے روزمرہ استعمال کی چیزیں اور کپڑے پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ چیزیں ان کے سامنے رکھ دیں اور چپ چاپ واپس لوٹ گئے، شاید وہ انگریزی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ دروازہ کھلا رہا، ان کی آنکھوں کے سامنے مسلح مجاہدین گھوم رہے تھے، شاید یہ ان کا کوئی خفیہ ٹھکانہ تھا جہاں انہیں لایا گیا تھا۔ دونوں نے مجاہدین کے فراہم کردہ کپڑے تبدیل کیے، تھوڑی دیر بعد ان کے لیے کھانا اور چائے مہیا کی گئی۔ اس درمیان ان کے لاکھ متوجہ کرنے پر بھی کسی نے ان کے ساتھ بات نہیں کی۔ جتنی دیر وہ کھانا کھاتے رہے، وہ مستعد مجاہد ان کی خدمت کے لیے ان کے پاس موجود رہے۔ کھانے سے فراغت کے بعد جب وہ خالی برتن لے کر واپس لوٹے تو انہوں نے کمانڈر مختار کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس مرتبہ کمانڈر مختار کے ساتھ 2 اور نوجوان تھے، دونوں کو ان کے غیر کشمیری ہونے پر شک گزرا، پھر یقین بھی آنے لگا۔ کمانڈر نے بڑے اطمینان سے کہا، مجھے امید ہے آپ کو میرے ساتھیوں کی طرف سے ہر ممکن سہولت جو ہمارے اختیار میں ہے پہنچائی جا رہی ہے، لیکن میں درخواست کروں گا کہ براہ کرم یہاں سے فرار ہونے کا تصور بھی نہ کیجیے۔ اول تو ہمارا ہی کوئی ساتھی آپ کو مار ڈالے گا، یا پھر آپ زیادہ خوش قسمت ہوئے تو کوئی جانور آپ کو چیر پھاڑ ڈالے گا۔ میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ کل تک آپ کے بیانات کی تصدیق ہمارے ذرائع سے ہونے کے بعد ہی آپ لوگوں کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔ جیکسن نے اس کے بعد کے خاتمے پر کچھ کہنا چاہا، مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ارنی نے اس کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دراصل ہم نے گھبراہٹ اور خوف کے تحت آپ کو اصلیت نہیں بتائی۔ ہمارا تعلق اسرائیل سے ہے، ہم دونوں انجینئر ہیں، ہمارے اصلی نام یہی ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں۔ ہمارا تعلق اسرائیل کی ایک الیکٹریکل کمپنی سے ہے اور ہم باہمی خفیہ معاہدے کے تحت بھارت کی مدد کر رہے ہیں۔ کمانڈر مختار کے ایک ساتھی نے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیا کام کر رہے ہیں؟ جواب ملا، ہم یہاں ٹیلی کمیونیکیشن کا جال بچھا رہے ہیں۔ کمانڈر مختار کے دوسرے ساتھی نے کہا، لیکن یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ جس کے لیے بھارتی حکومت اتنا خفیہ طریقہ اختیار کرے، ان کے اپنے انجینئر اور معاہدے موجود ہیں۔ ارنی نے کہا، اس سوال کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، یہ تو ہماری حکومت ہی دے گی۔ مختار کے پہلے ساتھی نے دوبارہ کہا، مسٹر ارنی یا آپ جو کوئی بھی ہیں، اس بات کا اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا کہ ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ 15-20 منٹ کی گفتگو کے بعد دونوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ انہیں موساد کی طرف سے خصوصی مشن پر را کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ لوگ پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کہوٹا کی تباہی کے لیے یہاں ایک مشترکہ منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ کمانڈر مختار کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔
बोला ये हसरत लेकर न जाने कितने इस दुनिया से उठ गए और कितने उठने वाले हैं। उसके हमराहियों ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे नॉर्मल रहने की इस्तदा की थी। दुश्मन मुश्तरका हिकमत अमली के साथ मैदान अमल में उतरा था। उन्हें बैक वक्त कई महाजों पर लड़ना था, अपनी बका और सालमियत की जंग। ब्रिगेडियर शमीर का बस नहीं चलता था कि भारतीय मिलिट्री अटैची को कच्चा चबा जाए, जो उदास बंदरों की तरह उसके सामने मुंह लटकाए खड़ा उसकी डांट डपट सुन रहा था। ब्रिगेडियर शमीर 2-3 मरतबा अपनी दानिस्त में इसी इरादे से उठा था कि उसका मुंह नोच ले, लेकिन हर दफा उसे अपने वजीर आजम की वो तंबीह याद आ जाती जो उसने अगले ही रोज शमीर को दी थी। ब्रिगेडियर, इस बात को कभी फरामोश मत करना कि अक्ल और बहादुरी में हम दुनिया की सबसे बड़ी और अजीम कौम हैं। इसलिए कभी अपने वक्ती हलीफों से ये तवक्को न रखा करो कि वो हमारा साथ देते हुए हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। ये लोग हमारे बराबर किस तरह हो सकते हैं? बस इस बात का ख्याल रखना कि हमने दुनिया को अपने मकासद के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना है, खा हमें इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। पाकिस्तान बुनियाद परस्तों का मुल्क है। इन लोगों की फितरत भी अलग किस्म की है। दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक की तरह ये सिर्फ धमकियां नहीं देते, अगर इन्हें मौका मिला तो वो बहुत कुछ कर गुजरेंगे। हमें पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को खत्म करना है और इसके लिए हमारा बेस कैंप भारत बना है। हम भारतीयों की नाराजगी का खतरा मोल नहीं ले सकते। अफगानिस्तान की सूरत हाल ऐसी नहीं रही कि हम उनसे ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर सकें, इसलिए बड़ी एहतियात से इन लोगों से डील करना। शमीर ने कहा, लेकिन सर, इन्होंने हमारे 2 आदमी दुश्मन के कब्जे में दे दिए थे। इनकी गलती से बैनुल अक़वामी तौर पर हमारी पोजीशन सिफर होकर रह गई है। हमने दुनिया के सामने मजलूमियत का ढोंग रचा रखा है, जिसका पर्दाफाश होता नजर आ रहा है। वजीर आजम ने कहा, महज 2 आदमियों की वजह से तुम घबरा गए। मोसाद के चीफ के मुंह से ऐसी बातें बहुत अजीब लगती हैं। मिस्टर शमीर, तुमसे किस गधे ने कहा है कि हम इस इल्जाम को तस्लीम कर लेंगे? हम कब ये मानने जा रहे हैं कि वो दोनों इसराइली हैं? ना ही भारतीय हुकूमत उनके इस इल्जाम को तस्लीम कर रहे हैं। और यूं भी कोई से 2 गैर मुल्की पकड़कर उन्हें इसराइली बनाया जा सकता है। जब तक ये लोग उन्हें बैनुल अक़वामी प्रेस के सामने पेश नहीं करेंगे, उनकी बातें कैसे सच मानी जाएंगी? बेफिक्र रहो, दुनिया का बेशतर प्रेस हमारे कब्जे में है और हम दुनिया को सच्चाई वो बताएंगे जो हम चाहते हैं कि दुनिया के इल्म में आए। और हाँ, उसने बाहर जाते हुए ब्रिगेडियर शमीर को रोकते हुए कहा, मुझे इल्म है कि यकीनन दोनों तुम्हारे बहुत काम के आदमी होंगे, लेकिन याद रखना, अजीम इसराइल की बका के लिए उसके बेटे और बेटियां हमेशा जानों के नजराने पेश करते आए हैं। एक लम्हे के लिए ब्रिगेडियर शमीर के जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। वो अपनी जगह सुन होकर रह गया। इस बात का तो उसे इल्म था कि माजी में उसके मुल्क का वजीर आजम भी उसकी तरह दहशतगर्द रहा है, लेकिन वो आज ही उतना ही बड़ा दहशतगर्द है, इस बात का अंदाजा उसने नहीं लगाया था। उसका वजीर आजम उसे मशवरा दे रहा था कि अगर मोसाद और रॉ के इस खुफिया मुआहदे की सच्चाई दुनिया के इल्म में आने लगे तो उसके दोनों सबूत जाया करके इस बात को झूठा साबित कर दे। आज सुबह जब भारत का खुसूसी मिलिट्री अटैची उससे मिलने आया तो उसका पारा आसमान को छू रहा था, लेकिन वजीर आजम की ये तंबीह नुमा नसीहत भी उसे याद थी कि इन लोगों ने बहर सूरत भारत को हाथ में रखना था। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम उनके सर पर लटकती तलवार था। उन्हें इराक की तरह पाकिस्तान को भी सबक सिखाना था, खा उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ब्रिगेडियर शमीर ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए पूछा, जब हमारे दरमियान ये बात तय हो गई थी कि हमारे लोगों को आप सिविलियन की नजरों से छुपा कर रखेंगे, तो उन्हें सामने लाने की जरूरत क्या थी? भारतीय अटैची ने घिघियाते हुए कहा, जनाबे वाला, इसमें मेरा कसूर नहीं है। दोनों इंजीनियर हमारी इजाजत के बगैर 2-3 मरतबा नजदीकी देहातों की सैर कर चुके थे। हम उन्हें जबरदस्ती रोकने की पोजीशन में नहीं थे। वो इस बात की इजाजत हमें कभी न देते। शमीर बजिद रहा, लेकिन आपकी तरफ से हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि ये इलाका दहशतगर्दों के हमलों से महफूज है और इन लोगों की हर मुमकिन हिफाजत की जाएगी। मिलिट्री अटैची बोला, हमने कभी उस इलाके में उनकी किसी कार्रवाई का तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन इस इत्तला ने कि यहाँ इसराइली मौजूद हैं उन्हें ये खतरा मोल लेने पर मजबूर कर दिया था। ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने इस हमले की बहुत कीमत अदा की है। बहुत से दहशतगर्द मारे गए हैं। अफसोस उस इलाके के रिहायशी होने और जहाँ के खुफिया रास्तों का इल्म रखने की वजह से वो हमारे शिकंजे से बच निकले और दोनों को निकाल कर ले गए। शमीर बोला, मेरी बात जरा संजीदगी से सुन लीजिए और मिस्टर पूरी तक मेरा ये पैगाम भिजवा दीजिए कि इस राज को हर कीमत पर राज ही रहना चाहिए। हमारे दोनों आदमियों को बचाने की कोशिश कीजिए। अगर आप उन्हें दुश्मन के शिकंजे से छीन नहीं सकते तो उन्हें दुश्मन की हिरासत में मार डालिए जितना जल्दी मुमकिन हो सके। उसने बिलाखिर फैसला कुन लहजे में भारतीय मिलिट्री अटैची से कहा, जो अब तक हवन्नकों की तरह उसका मुंह देख रहा था। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी।
तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।